سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ ناظرین، پچھلے کئی روز سے لے کر اس پروگرام کے اندر پاکستان کے حوالے سے بات چیت کرنا تھوڑا سا کم کر دیا تھا ہم نے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ کچھ نیا نہیں ہے وہاں پر ڈسکس کرنے کو، ایک ہی جیسی خبریں ہیں، بار بار وہی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پچھلے دنوں وہاں پر الیکشنز ہوئے، کنٹروورشل الیکشنز ہوئے، ان الیکشنز کے نتیجے میں عمران خان کی پارٹی جیت گئی، لیکن اس جیتی ہوئی پارٹی کو ہروایا گیا اور ہاری ہوئی پارٹی کو جتوا کے، زبردستی جتوا کے، جھوٹے فارم 47 بنا کے جتوا کے تو ان کو سرکار میں بٹھا دیا گیا۔ اب تب سے لے کر ایک ہی جیسے خبریں ہیں۔ اصل میں جیتی ہوئی پارٹی ہے، وہ عدالتوں میں بھی چلی گئی، سڑکوں پر بھی احتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو جو لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اور ان کو پھر روکنے کے لیے جو موجودہ رجیم ہے، فارم 47 رجیم، وہ ان کو روکنے کے لیے ریزسٹ کر رہی تھی۔ تو اتنے عرصے سے لے کر بس یہی چل رہا تھا، ایک طرف پی ٹی آئی والے اپنا مینڈیٹ واپس لینے کی اسٹرگل کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے وہ ان کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کو میں بلیک ہول کا بھی کبھی نام دیتا ہوں، اور کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پاز کا بٹن دبا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ پاز ہے، ریپیٹڈلی وہی چیزیں، وہی خبریں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو پاکستان کے حوالے سے کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس جب جائے گا تو بہت بڑی تبدیلیاں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ موجودہ چیف جسٹس ان کا ویرودی ہے، ان کے خلاف ہے، اور انہوں نے الیکشنز کے اندر، پی ٹی آئی کہتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ریگنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ ان کا موقف ہے عمران خان کی پارٹی کا۔ اب جب یہ چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے، اکتوبر کے اندر یہ جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو جب یہ ریٹائر ہوں گے تو نئے چیف جسٹس آئیں گے، اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ نیا چیف جسٹس انصاف کرے گا ان کے ساتھ۔ لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور ایک کوشش کی گئی پراپر پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کرنے کی۔ یہ کوشش ناکام ضرور گئی ہے فار ناؤ، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کا شاید حلیہ ہی بگڑ جاتا۔ ہو کچھ یوں رہا تھا کہ ایک عجب سی امینڈمنٹ کنسٹیٹیوشن کے اندر لائی جا رہی تھی، اور اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ موجودہ چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سسٹم کے اوپر زبردستی بٹھانے کے لیے امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ اس امینڈمنٹ کے اندر بہت کچھ اور بھی تھا، کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کافی سارے اور بھی ایسے پوائنٹس تھے جو کہ پاکستان کے لیے شاید بہتر نہیں تھے۔ اچھا، عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ بڑا سیکریٹلی یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی۔ مطلب نارملی کیا ہوتا ہے جب بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جاتی ہے، یا ایون کوئی عام سا بھی بل لایا جاتا ہے، کوئی عام سی بھی قانون سازی کی جاتی ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر، تو ہوتا کیا ہے، پہلے اس کا ڈرافٹ جمع کروایا جاتا ہے، تمام پارٹیز کو وہ ڈرافٹ دیا جاتا ہے، وہ پارٹیز اس کو اسٹڈی کرتی ہیں، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، کسی کو کنسرن ہوتا ہے تو کنسرن بتاتا ہے، امینڈمنٹ کروانی ہوتی ہے تو وہ امینڈمنٹ کرواتے ہیں۔ اس طرح سے قانون سازی بنائی جاتی ہے، اس پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور پھر جا کے ووٹنگ کروا کے وہاں پارلیمنٹ میں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہو رہا تھا؟ اس مرتبہ اتنی بڑی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اور جوڈیشل باڈی بنانے کی، کہا جا رہا ہے میڈیا کے مطابق، کوشش کی جا رہی تھی۔ یعنی ایک سپریم کورٹ ہے نا، تو سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اور کورٹ ہوتی جو کہ کنسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتی۔ یعنی ابھی جو کنسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، کنسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کا کام سپریم کورٹ کا ہے، کنسٹیٹیوشن بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنے کا کام سپریم کورٹ کا ہے۔ لیکن یہ جو کنسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے والا جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے ایک الگ ہی وہاں پر قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ اگلا جو چیف جسٹس آ رہے ہیں اس کے پاس جب یہ کیسز جاتے ہیں، الیکشن ریگنگ اور یہ سارے کیسز الٹیمیٹلی انہی کے پاس جانا ہے، تو چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ ان تمام کیسز کے اندر ریلیف دیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، جہاں جہاں پر ناانصافی ہوئی ہے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، یہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو اس سب کو روکنے کے لیے اور موجودہ جو قاضی صاحب ہیں چیف جسٹس، انہی کو کنٹینیو کروانے کے لیے ایک کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس کا ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ عجب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو لے کر آ رہے تھے، یعنی پی ایم ایل این والے، یعنی جو حکومتی پارٹیاں ہیں، جو کولیشن الائنس ہے،
ان کے خود کے پاس بھی اس کا ڈرافٹ نہیں تھا. ان کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے پاس ڈرافٹ نہیں ہے، لیکن بندے پورے کیے جا رہے تھے. جو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ حکومت کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ریگنگ کے باوجود عمران خان کی پارٹی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو 2/3 نہیں مل پائی موجودہ کولیشن کو. لہذا بندے وہاں پر پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا. اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس. میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو. کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی. جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا پاکستان بلینک تھا، ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کون سی امینڈمنٹ ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. بعد میں اس کی کچھ شکیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر جرنلسٹ برادری جو ہے انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کی کہ اتنا سیریس اس کے اندر امینڈمنٹس موجود تھی جو کہ کانسٹیٹیوشن کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتی. اچھا پھر ہوا کیا ہے؟ یہ حکومت ناکام کیوں گئی؟ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کروانے کے حوالے سے حکومت ناکام کیوں گئی ہے؟ حکومت ناکام یوں گئی ہے کہ ان کے پاس ایک تو پہلے سے ہی ووٹس جو تھے وہ کم تھے، یعنی ریکوائرڈ میجورٹی میں نہیں تھے. اب اس لیے یہ خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ جی عمران خان کی ہی پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا گیا 3-4 کو، اور ان سے زبردستی ووٹ دلوا کے اس امینڈمنٹ کو پاس کروانے کے حوالے سے کوئی پلان بن رہے تھے. وہ لوگ غائب تھے عمران خان کی پارٹی کے. لیکن اینڈ ٹائم پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو پرانا ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا، جس کے اندر اکثر ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے ووٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اس کے خلاف جا کر اگر ووٹ کریں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ ایک کلیریفیکیشن آ گئی وہاں پر. تو لہٰذا ان کا جو ووٹ ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو زبردستی اٹھا کے، تو ان کا ووٹ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یعنی انہی کے خلاف امینڈمنٹ اور انہی سے زبردستی ووٹ دلوانے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی. تو وہ تو دھبردوس ہو گئی اس کلیریفیکیشن کے بعد جو اینڈ ٹائم پہ سپریم کورٹ کے ان ججوں نے ایشو کی تھی. اس کے بعد آخری جو آپشن بچا اس سیٹ اپ کے پاس، میں اس کو حکومت نہیں میں سیٹ اپ کہتا ہوں، یعنی مختلف پارٹیوں نے مل کے تو یہاں پر ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور وہ سیٹ اپ چل نہیں پا رہا اصل میں. تو آخری جو آپشن ان کے پاس بچا وہ تھا مولانا کا آپشن. جمعیت علماء اسلام پاکستان JUI، یہ جو پارٹی ہے پچھلے سیٹ اپ میں یہ حکومت کے اندر تھی، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی. اور عمران خان کی جو حکومت تھی ان کو گرانے کے لیے جو PDM الائنس بنایا گیا تھا، اس میں پیچھے سے فورسز تو یہ تھیں PP زرداری کی پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی PMLN. لیکن اس کا جو ہیڈ کیا گیا تھا، وہ ہیڈ بنایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. آگے یہ تھے PDM کے ہیڈ یہ تھے. تو اس پرانے سیٹ اپ کے اندر جو کہ عمران خان کی حکومت گرا کے تو بنایا گیا تھا، اس میں PDM کا جو ہیڈ رہا وہ یہ رہا مولانا فضل. لیکن جو دوسری بار الیکشن ہوئے اس سال، اس میں پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف کی پارٹی نے ایک طرح کا دھوکہ دے دیا فضل الرحمان صاحب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جتنے چھوٹا سیٹ اپ ہو، یعنی زیادہ سیٹیں دلوائی جائیں زبردستی کم پارٹیوں کو. تو 3 پارٹیاں مینلی بینیفیشری رہیں اس الیکشن کے اندر، پیپلز پارٹی، MQM اور نواز شریف کی پارٹی. مولانا کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا. یعنی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ابھی بنا ہوا ہے اس کے اندر مولانا کا کوئی اسٹیک ہی نہیں. باقی جو تھے ان کو زبردستی سیٹیں دلوائی گئیں، مولانا کے اوپر اتنی مہربانی نہیں کی گئی. لہذا مولانا کی پارٹی کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ ان کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا گیا ہے. رحمان صاحب کو ایک اور بات کا غصہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ شرط رکھی تھی مبینہ طور پہ، اور فضل الرحمان صاحب اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ مجھے اپنی اگلی حکومت میں فضل الرحمان کا سہارا نہیں چاہیے. مجھے جو بھی حکومت ملے وہ فضل الرحمان کے بغیر ملنی چاہیے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب اب ساتھ نہیں چلانا چاہتے تھے. وہ انہیں ایک برڈن سمجھ رہے تھے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی وہ سیاسی نقطے بھی ہوتے ہیں، وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ان کی کئی مداخلت بھی رہتی ہے. تو نواز شریف ذرا انڈیپینڈنٹلی کھیلنا چاہ رہے تھے، تو ان کی خواہش پہ فضل الرحمان صاحب محدود بھی ہوئے ہیں. یعنی جو دھاندلی نون لیگ کے لیے کی گئی، جو دھاندلی پیپلز پارٹی کے لیے کی گئی، جو دھاندلی کی گئی MQM کے لیے، وہ فضل الرحمان صاحب کے لیے اس بڑے پیمانے پر تو نہیں کی گئی. ہاں ان کو فائدہ ضرور پہنچا، لیکن بڑے پیمانے پر ان کے لیے دھاندلی نہیں کی گئی. انہوں نے یہ دعویٰ کیا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ گلوکوز لگانا پڑے گا ان ساروں کو. جو حکومت کے لوگ آج جس طرح کھڑے ہوئے تھے یا جس طرح بیٹھے ہوئے تھے یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی یا جیسے وہ باتیں کر رہے تھے، اس سے تو لگتا تھا ان سب کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا. تو اس وجہ سے مولانا پہلے سے ہی موجودہ سیٹ اپ پہ تپے بیٹھے تھے اور وہ اپوزیشن کے اندر چلے گئے ہوئے تھے، اور ان کی بلکہ قربتیں بڑھنے لگی عمران خان کے ساتھ. عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جو دوستیاں ہیں، مطلب 2 سال پہلے آپ دیکھیں تو دونوں بہت ہی ایک دوسرے کے کٹر مخالف رہے. لیکن اس واقعے کے بعد دونوں کی جو دوستیاں ہیں وہ دوبارہ سے بڑھنے لگیں.
क्योंकि दोनों अपोजिशन के अंदर थे। लिहाजा जब वोट कम पड़ने लगे इस बहुत बड़ी अमेंडमेंट के लिए, जो कि पीटीआई को भी उड़ा के रख देती, क्योंकि इस अमेंडमेंट के अंदर एक शिक ये भी थी कि पार्टी को बैन करना या ना करना, किसी पार्टी को बैन करना, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के बस में होता। यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में अदालत होती वही डिसाइड करती कि किस पार्टी को रखना है सिस्टम में, किसको नहीं रखना। ये कोई शेख हसीना टाइप सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर शेख हसीना भी आसानी के साथ बैन कर देती थी ना पार्टियां। अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में आपने देखा कि जमात इस्लामी को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हालांकि मौजूदा जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा जबरदस्त है, इतना आसान नहीं है उसके अंदर किसी पार्टी को बैन करना। और मौजूदा जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का, ये भी मैं आपको बता दूं, वो टोटली कोलैप्स नहीं हुआ। जैसे बांग्लादेश का कोलैप्स हो चुका था ना, शेख हसीना डिसाइड कर रही होती थी कि क्या फैसला आना है। पाकिस्तान का सिस्टम अभी उस लेवल पर नहीं आया। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर अभी भी दमखम है, जान है अभी भी उसके अंदर। यानी ऐसा आसान नहीं है कि आप उठ के किसी पार्टी को बैन कर दें या किसी के साथ उठ के इतनी बड़ी नाजायजी कर दें। इवन इफ आपको चीफ जस्टिस के ऊपर अगर एतराज है, जैसे कि पीटीआई वालों को है, लेकिन फिर भी सिस्टम के अंदर होप जरूर रहती है, बिकॉज दूसरे भी तो जजेस होते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जज का तो नाम नहीं होता, बाकी भी होते हैं उसके अंदर। लिहाजा एक होप जरूर है लोगों को अभी भी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम के अंदर, लेकिन वो होप शायद खत्म हो जाती इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, इतनी ये डेंजरस अमेंडमेंट थी कि पाकिस्तान भर की जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की हुई है, लेकिन इसको पास कराने के लिए गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे। आखिर में पहुंच गए उसी मौलाना के पास जिनको पहले इलेक्शन के दिनों में इन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया था सिस्टम से, उन्हीं के पास पहुंच गए। लेकिन मौलाना ने नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें तरले सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, बल्कि उनके तासरात थे कि ये जो आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं ये कोई दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीक्रेट अमेंडमेंट, सबसे बड़ी बात तो ये कि सीक्रेट अमेंडमेंट, किसी को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, किसी के साथ ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया जा रहा था। बस प्रेशर इस बात का था कि बिना पढ़े इसको सारे वोट देकर आ जाएं और पास करवा दें। ये करवाने की कोशिश की जा रही थी। इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा वार था, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो नाकाम रहा है गालिबन। और इसके बाद महसूस यूं होता है कि ये जो पॉलिटिकल अनार्की और पॉलिटिकल केओस पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, शायद ये नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, जो कि अगले महीने आ रहे हैं, उसके बाद ये जो अनार्की और केओस है ये अदालतों के जरिए खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं।